یہ آپ کے قدموں کو چومے گی۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ جس میں مسلمانوں کی بدحالی پیش کی گئی ہے، دراصل یہ رپورٹ ہندوستان کی سیکولرزم کے لیے ایک چیلنج ہے، اور اس رپورٹ کو لاگو کرنا، اس مسلمانوں کو ریزرویشن دینا، ریزرویشن کے اوپر جو 50% کی لمٹ لگائی گئی ہے اس لمٹ کا ختم ہونا، سچر کمیٹی کی رپورٹ لاگو ہو، ریزرویشن ملے، یہ ہندوستان کے سیکولرزم کی آبرو ہے۔ ناظرین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم قیادت کا ایک روشن چہرہ الحاج غلام محمود بنات والا صاحب، مسلمانان ہند کی بے باک نمائندگی کا حق ادا کرنے والے عظیم قائد غلام محمود بنات والا، انڈین یونین مسلم لیگ کے قومی صدر، بہترین پارلیمنٹیرین، دانشور، مفکر و مدبر، اسلامی اسکالر، شعلہ بیان مقرر، فخر ملت غلام محمود بنات والا صاحب، ہندوستانی مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن غلام محمود بنات والا صاحب 25 جون 2008 کو ہم سے رخصت ہو گئے۔ مظلوموں، اقلیتوں اور مسلمانوں کے حق میں ہندوستانی پارلیمنٹ میں گونجنے والی آواز خاموش ہو گئی۔ The Chief Minister of Gujarat be prosecuted for several crimes, including the crime of genocide. ناظرین آئیے جانتے ہیں الحاج غلام محمود بنات والا صاحب کا خاندانی پس منظر۔ غلام محمود بنات والا صاحب 15 اگست 1933 کو بمبئی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام حاجی نور محمد تھا۔ یہ حسن اتفاق ہی ہے کہ غلام محمود بنات والا صاحب کی والدہ اور اہلیہ دونوں کے نام عائشہ ہیں۔ بنات والا صاحب کا تعلق کچی میمن خاندان سے ہے جو گجرات سے بمبئی منتقل ہوا۔ بنات والا صاحب کی شادی فروری 1960 میں عائشہ نامی لڑکی سے ہوئی۔ بنات والا صاحب کو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ بنات والا صاحب نے سیدنہم کالج آف کامرس اینڈ اکنامکس بامبے اور ایس ٹی کالج بامبے سے اپنی تعلیم مکمل کی۔ بنات والا صاحب نے اورنگ آباد کے ایک تعلیمی ادارے میں طلباء اور اساتذہ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی تعلیمی زندگی کے بارے میں بتایا۔ دراصل میں بھی ایجوکیشن سے ہی متعلق تھا، پڑھتا اور پڑھاتا تھا اور سکھ اور چین کی زندگی گزار رہا تھا۔ بمبئی کی یونیورسٹی سے ایم کام تو کامرس، اکنامکس وغیرہ یہ سب سبجیکٹ رہے۔ اس زمانے میں زمانہ بیت گیا، کامرس کی کالجز بھی نہیں تھی بمبئی میں، تو صرف 2 ہی کالج تھی، آج معلوم نہیں کتنی ہو گئی ہیں۔ کامرس میں ایک وہ سیڈنہم کالج تھی اور دوسرا پوڈار کالج تھی۔ میں سیڈنہم کالج سے پڑھا۔ ایس ایس سی بھی جو کیا تو وہ بھی ایس ایس سی کامرس سے، ووکیشنل اس سے، لہٰذا جب سائنس کے پروفیسر آئے تو میں نے کہا کہ صاحب بخشو، کبھی کسی وقت سائنس میرے سبجیکٹ میں اسکول میں بھی نہیں تھا، کالج میں بھی نہیں تھا۔ بنات والا صاحب پیر محمد کی قیادت میں ممبئی مسلم لیگ کے پہلے جنرل سیکرٹری رہے، پھر صدر بھی منتخب ہوئے۔ ممبئی کے مشہور علاقے عمر کھاڑی سے 1966 میں بنات والا صاحب ایم ایل اے منتخب ہوئے۔ وہ 10 سال تک ایم ایل اے رہے اور مہاراشٹر اسمبلی میں نسل بندی قانون کے خلاف ان کی مخالفت نے سارے ملک میں تہلکہ مچا دیا۔ انڈین یونین مسلم لیگ کیرلا کے قائد اور کیرلا کے سابق چیف منسٹر سی ایچ محمد کویا نے بنات والا صاحب کی
خداداد قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں کیرلا کی الیکٹرل پالیٹکس انتخابی سیاست کا حصہ بنایا اور 1977 میں ملاپورم کے پونانی حلقہ لوک سبھا سے بنات والا صاحب MP منتخب ہوئے۔ بنات والا صاحب کیرلا کی زبان ملیالم سے واقف نہیں تھے، وہ انگریزی میں ہی گفتگو اور خطاب کیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود پونانی حلقہ لوک سبھا سے بنات والا صاحب 7 مرتبہ MP رہے۔ بنات والا صاحب 1977، 1980، 1984، 1989، 1998 اور 1999 میں 7 مرتبہ MP منتخب ہوئے۔ GM بنات والا صاحب آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور مسلم مجلس مشاورت کے بانی ارکان میں سے ہیں۔ ایکساں سول کوڈ یونیفارم سول کوڈ کا جن ان دنوں پھر بوتل سے باہر آیا ہے۔ الحاج غلام محمود بنات والا صاحب نے ہمیشہ ایکساں سول کوڈ کی پرزور مخالفت کی۔ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر عوامی مباحثوں، جلسوں اور ٹی وی ڈیبیٹس میں بنات والا صاحب نے اپنی دلیلوں کے ذریعے ایکساں سول کوڈ کی اپنی مخالفت کے موقف کو تسلیم کروایا۔ ایکساں سول کوڈ پر آج تک میں ہوئے مباحثے میں پروین توگاڑیا اور بال سبرمنیم سوامی کے ساتھ حصہ لیتے ہوئے بنات والا صاحب نے صاف لفظوں میں کہا کہ ایکساں سول کوڈ کو مذہبی معاملات میں، مذہبی امور میں لاگو کرنے کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ غیر مذہبی سول قوانین کے لیے ایکساں سول کوڈ لاگو کیا جا سکتا ہے۔ Concept of a uniform civil code is a concept which can be applicable only to non-religious civil laws. Otherwise, it is a negation of the freedom of religion. بنات والا صاحب کی عظمت اور ان کی شخصیت کس قدر قابل احترام رہی، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ بنات والا صاحب جب پاکستان کے دورے پر گئے تو صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق نے خود آگے بڑھ کر ان کی کار کا دروازہ کھولا اور بصد احترام بنات والا صاحب کا استقبال کیا۔ بنات والا صاحب مسلمانوں کے عروج و زوال پر بڑی گہری نظر رکھتے اور اپنی تقاریر میں اس کا اظہار کرتے۔ بنات والا صاحب ہندوستان کی جدوجہد آزادی اور تعمیر نو میں مسلمانوں کے کلیدی رول کو بھی بڑی بے باکی کے ساتھ بیان کرتے اور اس پر فخر کرتے۔ غلام محمود بنات والا صاحب کی پارلیمنٹ میں جب بھی آواز گونجتی تو مسلمانوں کے حق میں گونجتی۔ بنات والا صاحب مسلمانوں کے حقوق، ان کے ملی تشخص اور شریعت کے تحفظ کے لیے تمام عمر ایک مجاہد کی طرح جدوجہد کرتے رہے۔ بنات والا صاحب نے لوک سبھا میں 141 مرتبہ توجہ دہانی کی تحریکیں پیش کیں، جبکہ 182 مرتبہ مباحث میں مداخلت کی تحریکیں پیش کیں۔ بنات والا صاحب کا یہ غیر معمولی پارلیمنٹری ریکارڈ ہے۔ غلام محمود بنات والا صاحب پارلیمنٹری افائرس، پارلیمانی امور قوانین کا زبردست تجربہ معلومات رکھتے تھے۔ جب وہ لوک سبھا میں تقریر کے لیے کھڑے ہوتے تو کوئی انہیں روکنے یا ٹوکنے کی جرت نہیں کرتا۔ ان کا لب و لہجہ اتنا شائستہ ہوتا کہ اسپیکر لوک سبھا ان سے اپنی بات، اپنی تقریر مختصر کرنے کی یا مکمل کرنے کی درخواست کرتے۔ بنات والا صاحب کی یہ خوبی تھی کہ لوک سبھا میں جب بھی کوئی غلط بات کہی جاتی تو وہ فوراً ٹوک دیتے، یہاں تک کہ غلط رولنگ دینے پر وہ اسپیکر لوک سبھا کی بھی اصلاح کر دیتے۔
اور اسپیکر ان کی اصلاح کو قبول کر لیتے. بنات والا صاحب نے کس طرح اسپیکر لوک سبھا منوہر جوشی کو ٹوکا اور منوہر جوشی نے اپنی اصلاح کی. Allotted in the private members bill in the next session. For this purpose, sub rule 2 of the rule 27 and rule 29 of the rules of procedure have to be suspended in their application to the 4 bills listed for consideration in the list of business for 20th December 2002. I hope the House agrees. This should not, however, be quoted as precedents. Introduction of our bills, that takes private member bills, that takes hardly 5-6 minutes. That should be allowed so that they qualify for the ballot for the next session, sir. They are already suspended, so the whole business will go for the next day. So introduction. This is will what also I'm go. saying. Introduction will also go. This is saying there should be a partial suspension. Introduction be allowed. It will take hardly 5-6 minutes. And you then please. the bills will be qualified. Okay, Bills will qualify for the ballot for the next session, sir. I amend my observation as suggested. More quorum on that. I amend as suggested. It is the pleasure of the House to suspend the relevant rules. I think House has no objection. The relevant rules are suspended in application to the bills and the priority secured by them and ballot is protected. Yes. شاہ بانو مقدمہ بابری مسجد کی شہادت، گجرات فسادات، پرسنل لا کے تحفظ، اقلیتوں کے حقوق پر پارلیمنٹ میں بنات والا صاحب کی پرزور نمائندگی، تقاریر پارلیمنٹ کی تاریخ کا ایک یادگار ریکارڈ ہے. ان کے اس کردار کی وجہ سے انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. 1986 میں شاہ بانو مقدمے میں متعلقہ کو نان و نفقہ دینے کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف بنات والا صاحب نے شریعت پرائیویٹ بل پیش کیا. اس بل نے پارلیمنٹ میں 2 ریکارڈ بنائے. ایک تو یہ کہ پارلیمنٹ میں مباحث اس قدر طویل ہو گئے کہ رات میں بھی پارلیمنٹ کو چلانا پڑا. دوسرے، خود مرکزی حکومت بنات والا صاحب کے شریعت پرائیویٹ بل کو ایڈاپٹ کرنے پر مجبور ہوئی اور راجیو گاندھی کی حکومت نے مسلم ویمن پروٹیکشن آف رائٹس آن ڈائیورس ایکٹ پارلیمنٹ میں منظور کیا. یہ ہندوستانی پارلیمنٹ کی تاریخ میں بنات والا صاحب کا یادگار کارنامہ ہے. بنات والا صاحب نے پارلیمنٹ میں جو تحریکیں پیش کیں ان میں رائٹ ٹو ورک، کام کرنے کا حق، فریڈم آف ریلیجیس، مذہبی آزادی، کسٹوڈیل ڈیتھ، عدالتی تحویل میں موت اور کسانوں کا تحفظ، پروٹیکشن آف فارمرز قابل ذکر ہیں. بنات والا صاحب نے پارلیمنٹ میں نہایت بے باکی و جرأت کے ساتھ گجرات فسادات کے لیے اس وقت کے چیف منسٹر نریندر مودی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اور ان کے خلاف مجرمانہ کیسز درج کرنے کا مطالبہ کیا. Mr. Speaker, sir, I rise to emphasize on the government. Please listen to it. Sir, I rise to emphasize on the government the need to take cognizance of and to act according to the observations and the recommendations of the 9-member Concerned Citizens Tribunal on Gujarat carnage. Sir, this tribunal was headed by the Supreme Court retired Judge Justice Krishna Iyer and included several judges of the Supreme Court and the Mumbai High Court and even an ex-Director General of Police of Tripura. Sir, the report has made several important recommendations. It has recommended that we must have a law, a genocide law in accordance with the United Nations Convention on Genocide. This report has recommended that we should have a standing national crimes tribunal to deal with large-scale violence. Sir, this report has recommended that the Chief Minister of Gujarat be prosecuted
for several crimes, including the crime of genocide and crime against humanity. Some of his ministerial colleagues have also to be prosecuted and so tried. Very important. This report has clearly and categorically put the entire blame for the genocide in Gujarat on the Chief Minister of Gujarat and has called for his prosecution and being brought to the book. Sir, the report has said, and it is important to know that the report has said that the entire carnage was planned at 6 levels, namely physical destruction of the part of the community, economic destruction, cultural and religious destruction, sexual violence and rape of a number of women of a particular community, resistance to rehabilitation, and a publicly declared desire to physically and morally destroy the Muslim community of Gujarat, backed by the Chief Minister. Sir, the report is clearly said, and as reported, I quote, the Chief Minister connived and facilitated carnages at several places. His government transferred senior police officers while erring police officers were protected. The government also made sure that BJP leaders or workers who were named by the victims were not held, unquote. Sir, it is necessary that the report of such a respectable Sir, thank report you very much for of a this tribunal opportunity. consisting of High Court and Supreme Court judges and others must be taken cognizance of and strict action be taken according to its observations. Thank you, sir. बनातवाला साहब के इस बयान पर पार्लियामेंट में खूब हंगामा हुआ और बैनुल अक़वामी सतह पर बनातवाला साहब की बेबाकाना आवाज़ गूंजी। बनातवाला साहब ने पार्लियामेंट में हुए हमले के बाद पार्लियामेंट में हुए मबाहिस के दौरान कहा कि पार्लियामेंट पर हमला यकीनन दहशतगर्दी है और बाबरी मस्जिद पर हमला भी दहशतगर्दी है। कई एक मेंबरान लोकसभा बनातवाला साहब को इस तरह का बयान देने से रोकने की स्पीकर लोकसभा मनोहर जोशी पर दबाव डाला, लेकिन स्पीकर बनातवाला साहब को अपना बयान देने से रोक नहीं सके। He had given the adjournment motion. That is an important matter, everybody will have to. His adjournment motion was given. It can't be done. And not only that, of this he can. His adjournment motion was converted. His adjournment motion was converted into 0-hour notice, and therefore he will be very brief. Sit, please. What is the subject matter of the adjournment motion? It is given in the adjournment motion. Sir, we have a right to know what is the subject matter. He has given it in the adjournment motion. How can he be permitted to make a speech on that? You see, if the House wants to know, let me read his notice. I have no objection in reading his notice that Mr. Banatwala has given. Banatwala has given a notice. Situation arising out of unabated communal tension in the country since the Babri Masjid demolition. That is it. ये क्या बात है sir? Sir, this is exactly the mischief. Sir, this is exactly the mischief. This is exactly the mischief, sir. क्या बात है Mr. Banatwala, I have permitted you to speak. You can make your statement very brief. Yes. जनाब स्पीकर साहब, माननीय अध्यक्ष महोदय, बाबरी मस्जिद माननीय अध्यक्ष महोदय का बाबरी मस्जिद की शहादत Mr. Banatwala, I have permitted you. You go ahead. You go ahead with your statement. 10 बरस हो रहे हैं स्पीकर साहब, पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ था
وہ حملہ ٹیررزم تھا. جس طرح پارلیمنٹ پر حملہ ٹیررزم تھا، اسی طرح بابری مسجد پر حملہ بھی ٹیررزم ہے، اور اس ٹیررزم کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. حد تو حد تو یہ ہے کہ 10 برس گزر رہے ہیں اور مجرموں کے خلاف ٹھیک طور پر کارروائی بھی نہیں ہو رہی. ان مجرموں میں انوالو ہیں مسٹر چندرکانت کھیرے. یور نیم؟ آپ کی نوٹس ہے دوسری ہوگی نوٹس. ہمارے سینٹر کے تین منسٹر یہ بھی انوالو ہیں. لیکن بنات والا جی آپ کرپیا بیٹھیے. آپ نے آپ کا پوائنٹ رکھا ہے. یس مسٹر کھیرے آپ کی نوٹس پڑھیے. یس پلیز سٹ ڈاؤن. پلیز سٹ ڈاؤن. پلیز کوآپریٹ. پلیز سٹ ڈاؤن. سر یہ میری نوٹس آپ نے جو شروع کر دیا وشے بول دیا. اس سے اس کے زیادہ تو 0 آور میں نہیں بولا جاتا. یس سر میری نوٹس جو ہے اسی لیے اس سمے آپ کو بولنے کو دیا ہے. آپ کو اسی سمے بولنے کو دیا ہے. غلام محمود بنات والا صاحب ایک کٹر مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اعتدال پسند رہنما بھی تھے. مسلم سیاست کی ایک قابل احترام شخصیت تھے. انہوں نے اپنی تمام عمر ملت اسلامیہ کی خدمت کے لیے وقف کر دی. پاکیزہ اسلامی سیاست کا اگر مثالی کردار کسی کو دیکھنا ہو تو بنات والا صاحب کو دیکھنا چاہیے. غلام محمود بنات والا صاحب انتہائی شریف النفس، اسلاف کا عملی کردار، سادہ زندگی، تقوی و پرہیزگاری کا بہترین نمونہ تھے. بنات والا صاحب علامہ اقبال کا شاہین اور عظیم مرد مجاہد تھے. بنات والا صاحب کو انڈیا ٹوڈے نے 3 مرتبہ 10 پارلیمنٹرین کو بیسٹ پارلیمنٹرین کے ایوارڈز دیے، اور بنات والا صاحب واحد پارلیمنٹرین تھے جنہیں انڈیا ٹوڈے کے بیسٹ پارلیمنٹرینز ایوارڈز کی 3 فہرستوں میں شامل کیا گیا. آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے. یہ آپ کے قدموں کو چومے گی. سچر کمیٹی کی رپورٹ جس میں مسلمانوں کی بدحالی پیش کی گئی ہے، دراصل یہ رپورٹ ہندوستان کی سیکولرزم کے لیے ایک چیلنج ہے، اور اس رپورٹ کو لاگو کرنا، اس مسلمانوں کو ریزرویشن دینا، ریزرویشن کے اوپر جو 50% کی لمٹ لگائی گئی ہے اس لمٹ کا ختم ہونا، سچر کمیٹی کی رپورٹ لاگو ہو، ریزرویشن ملے، یہ ہندوستان کے سیکولرزم کی آبرو ہے.